السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ آیات مبارک کریمہ 41 سے انشاءاللہ ہم آج جو ہے یہ 56 تک بیان کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ بھائی اب نظر کوئی نہیں آ رہا تو یہ جیسے مرضی آپ یہ کھولیں۔ یہ سورہ الواقعہ ہے، آیت مبارک کریمہ ہماری انشاءاللہ شروع ہوگی 41 سے، 40 اور 41۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری تک۔ ان میں سے ایک ہے وہ جو کہ سابقون ہے، اور ایک وہ ہے جو جنتی ہیں، اور تیسرا جہنمی ہے۔ جہنمیوں کی اللہ تعالیٰ نے شدت اور نہیں بتایا، عام بتایا کہ جہنمیوں کا یہ حال ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنمی بائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے نا تو جنتی دائیں طرف۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز دائیں طرف سے کرتے ہیں تاکہ جنتیوں سے مشابہت ہو جائے، اور شیطان جہنمی ہے نا تو وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہی بدبختی ہے، کیا ہی پوچھنا ان کی افسوسناک حالت کا، تعجب ہے۔ فی سموم و حمیم، سخت گرم ہوا میں اور کھولتے پانی میں۔ اصل میں نا پیچھے تھا ٹھنڈک کا ذکر، سائے کا ذکر، تو اس کے مقابل میں آیا ہوا سخت گرم۔ سموم اصل میں نا کہتے ہیں ایسی ہوا جلسا دینے والی، صحرا میں چلا کرتی تھی، اور اسی سے نا زہر کو بھی نا کہتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ وہ رگ رگ میں گھس جاتا ہے۔ تو گرمی بھی جو ہے نا جب یہ ہوا چلتی ہے تو یہ گرمی بندے کے رگ رگ میں گھس جاتی ہے، اور اسی سے ایک لفظ ہے عربی زبان میں مسام، مسام بولتے ہیں، وہ نا مسام کہتے ہیں بندے کی رگوں کو عربی زبان میں، کیونکہ رگوں کے اندر بھی نا وہ چیز داخل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ معاف کرے کہ وہ نا اصل میں نا جہنم کا اس طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات کسی حصے کو عذاب ہوتا ہے، کسی حصے کو نہیں ہوتا۔ تکلیف دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ گردے کو تکلیف ہے تو دل کو نہیں، دل کو ہے تو آنکھوں کو نہیں، لیکن جہنم میں جو تکلیف ہوگی وہ نا اس کے رگ رگ میں ہر طرف سے تکلیف ہوگی۔ جیسے جنتی کی ہر طرف سے نعمت ہوگی نا تو جہنمی کا ہر طرف سے عذاب ہوگا۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اچھا کھولتے ہوئے پانی میں کیوں؟ ادھر تھا وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، بہتا ہوا پانی، ٹھنڈا پانی ہے جی، مشروبات۔ ادھر آ رہا ہے کھولتا ہوا پانی، پیئیں گے اندر سے آنتڑیاں جو ہے نا وہ کٹ جائیں گی، لیکن موت نہیں ہے ادھر۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ موت نہیں ہے ادھر۔ استغفر اللہ۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سائے میں سخت سیاہ دھوئیں کے۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سائے میں سخت جو ہے نا سیاہ دھواں اس میں۔ اچھا ادھر جو ہے نا وہ وہی بات آ گئی کہ ادھر تھا نا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے لمبے سایوں میں۔ تو ادھر آ رہا ہے کہ ادھر جو سایہ ہوگا وہ دھوئیں کا ہوگا۔ اب دھوئیں کا بھی سایہ ہوتا ہے، اگر دھواں پھیلے نا تو وہ سایہ کرتا ہے، لیکن وہ تکلیف دینے والا سایہ ہوتا ہے، یعنی کالا گاڑا دھواں، یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو بہت شدید کالا ہوگا، پھر گاڑا ہوگا، پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ دھوئیں میں تو انسان کی بری حالت ہو جاتی ہے، اور سایہ جو ہوگا وہ سخت دھوئیں والا ہوگا۔ اب جو ہے نا صورتحال جہنمیوں کی اتنی تعجب والی غیر یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم خود سوچ لو کہ ان کا کیا حال ہوگا۔
اور قیامت والے دن یعنی کہ نامہ اعمال بھی نا جہنمیوں کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. پہلے ہی سے نا علامت دلیل ہوگی کہ جنتیوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جو ہے وہ پکڑایا جائے گا. وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور فرمایا سائے میں سخت سیاہ دھوئیں کے. اور یہ عذاب جو ہے نا وہ بہت سخت ہوگا. کہاں سے پتہ چلا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تنوین آتی ہے نا فی سمومی، یہ تنوین نہیں آ رہی زیر، یہ بتاتی تنوین بتاتی عظمت کو، بہت بڑی یہ چیز ہوگی. لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا اور نہ وہ عمدہ، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی خیر نہیں ہوگی، کسی قسم کی. کریم کہتے ہیں نا مطلب عمدہ چیز کو، تو نہ تو وہ سایہ ٹھنڈک والا ہوگا اور نہ وہ عمدہ ہوگا. گویا کہ جب بندے کو اس جگہ سے تکلیف پہنچے جہاں سے اسے امید نہ ہو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو ایک سایہ ہونا چاہیے اور سائے کی جگہ یہ دھواں، تو یہ زیادہ تکلیف والی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے نا کرتوت گنوائے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اچھا دیکھیے قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ نیک اعمال کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن جنت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے اور اعمال سے ملتے ہیں درجات. اعمال سے کیا ملتے ہیں؟ درجات. اب دوسری طرف جب بھی اللہ جہنم کا ذکر کریں گے نا ساتھ گناہوں کا ذکر ضرور کریں گے. وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ میں عادل ہوں، عدل کرتا ہوں، اور یہ جو ہے نا مجرم تھے، انہوں نے یہ جرم کیا اور انجام کر یہ جہنم کو پہنچے. اور اللہ تعالیٰ نا قیامت کا ذکر ایسے کرتا ہے جیسے ہو چکا ہے. کیوں؟ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک تھے وہ اس سے پہلے خوشحال. ترجمہ کے دیکھیں، اس سے پہلے تھے وہ خوشحال، اس سے پہلے تھے خوشحال. اب ہم دنیا میں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے خوشحال تھے. گویا قیامت آ چکی ہے اور وہ جہنم میں جا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے فرد جرم عائد کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ بیان کرنے کو یہ کام ہو چکا ہے. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ اس سے پہلے تھے وہ خوشحال. دوسری بات، مترفین کسے کہتے ہیں جی؟ خوشحال لوگوں کو. ہر خوشحال ایسا نہیں. اصل میں نا بات یہ ہے کہ جو بندہ سانپ کو پکڑتا ہے نا تو وہ سانپ کو پکڑے جو اس کا زہر نکالنا بھی جانے، یا تیرے وہ دریا پر وہ جائے جو تیرنا بھی جانے. اسی طرح دولت وہ لے جو کہ اس کا استعمال بھی جانے. ہوتا یہ ہے کہ دولت آنے سے، خوشحالی آنے سے اکثر، سب کی بات نہیں میں کر رہا، اکثر جو ہے نا وہ سرکش ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہے کہ جب وَلَقَدْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، جب انسان سرکش کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. فرعون دیکھ لیں، نمرود دیکھ لیں، شداد دیکھ لیں، تو وہ سمجھتے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم بس جو چاہے مرضی کریں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے مترفین وہ خوشحال تھے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی آپ تو سرمایہ داروں کی ذرا زیادہ نہیں مخالفت کرتے؟ میں نے کہا مخالفت نہیں میں کرتا، وہ قرآن مجید میں نا اصل میں جب انسان خوشحال ہو جاتا ہے، اسے دولت آ جاتی ہے، تو کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ضبط کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَقَانُوا، جو ہے نا اس سے پہلے وہ خوشحال تھے. اور واقعی انسان کو غفلت، دنیا کی عیش و عشرت گناہوں کی طرف لے جاتی. وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور تھے وہ اصرار کرتے گناہ پر بہت بڑے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ الحنث العظیم،
اصل میں نا جب گناہ عظیم کی بات ہے نا تو ادھر مراد شرک ہوتا ہے ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ مراد ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں نا تو یہ تقاضا ہے انصاف کا کہ کبیرہ گناہ ہو، جن میں سے سر فہرست شرک ہے، اور شرک کے بعد یہ سارے گناہ ہیں۔ وہ فرمایا کہ وہ تھے اصرار کیا۔ اب ماضی میں اس سے ایک اور مسئلہ علماء نے اخذ کیا اور وہ ٹھیک ہے کہ گناہ شاید انسان کوئی ہو جو بچ پائے، ہر بندہ ہی خطا کار ہے۔ اصل میں اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا گناہ جاری نہ رہے، اس پر اصرار نہ ہو، بار بار نہ وہ دہراؤ۔ سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ وہ جو کرتے ہیں نا وہ اس پر اصرار نہیں کرتے کہ اس کو اپنے گناہ کو کیے جائے، یعنی کہ گناہ ہو جانا اور بات ہے، گناہ کا عادی ہونا اور بات ہے۔ سمجھ آئی بھائی؟ گناہ کا عادی ہونا جو ہے نا وہ اور بات ہے۔ وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور تھے وہ اصرار کرتے بہت بڑے گناہ پر۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا، اور تھے وہ کہا کرتے، آخرت کا بھی انکار آ گیا جی، آخرت کا انکار کیا؟ پہلے تھا شرک یعنی کفر، اللہ توحید کا انکار، دوسرا آخرت کا انکار۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے کیا؟ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے ہم، وَكُنَّا تُرَابًا، اور کیا ہو جائیں گے ہم مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی کہ یہ بطور تعجب کہتے تھے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور آگے بڑھ کر کہتے تھے اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے آباء و اجداد بھی، اتنا عرصہ ہوا ہے وہ تو کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا۔ تو یہ بڑے تعجب سے کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے؟ اور آگے اور بڑھ کر کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی دلیل قائم کرتے ہیں کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو ہمارا ہم نے تو نہیں دیکھا ہمارے آباء و اجداد آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی دنیا میں واپس آیا ہو، آیا کوئی نہیں آیا۔ یہ اعتراض ہے۔ اچھا پہلے سوال بھی ہم کر لیں پھر ہم انشاءاللہ تعالی جواب دیتے ہیں اس کا۔ یہ پہلے بھی میں نے کیا کہ سوال یہ ہے کہ قبر میں انہوں نے کہا کہ ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، مٹی اور ہڈیاں، تو ہڈیاں پہلے ختم ہوتی ہیں بعد میں مٹی بنتا ہے، تو انہوں نے کہا پہلے ہم ہو جائیں گے مٹی اور پھر کہا ہڈیاں ہو جائیں گے۔ بعد میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ جب لاش گلتی سڑتی ہے تو پہلے ہڈیاں ختم ہوتی ہیں پھر وہ ساری مٹی ہوتا ہے، تو یہ کہنا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کنا ترابن، انہوں نے کہا ہم ہو جائیں گے مٹی اور جب ہو جائیں گے ہڈیاں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے؟ ہاں جی، کیا جواب وہ دیا ہوا؟ میرے خیال میں نے جواب، آپ شاید نہ ہو۔ ہاں جی، ترتیب کا فائدہ نہیں، مجھے بتا دیں یہی کہنا، اور چلو اگر ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا یہ ٹھیک ہے، لیکن ترتیب کا نہیں وہ تو نظر نہیں نہ آتا، تو وہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مغز تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر آ رہا ہے کہ ہم ہو جائیں گے مٹی، لیکن انہوں نے یہ بات ادھر غلط کی، اس لیے کہ پہلے بندہ جب مرتا ہے دفناتے ہیں پہلے تو اس کا گوشت جو ہے وہ مٹی میں ملتا ہے، پھر بعد میں ہڈیاں۔ یہی جواب ہے، غلط انہوں نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے جو یہ اگر میڈیکلی دیکھا جائے نا تو یہ جو جسم ہے نا یہ مٹی ہوتا ہے، ہڈیاں تو کافی دیر تک رہتی ہیں، ہڈیاں نہیں مٹی اتنی جلدی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پہلے اس چیز کی نشاندہی کرنی ہے جو مٹی ہو گیا، جو ہڈی بچی ہے وہ تو بڑے لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ ہاں ایسے ہی ایسے ہی، یہ تھوڑا سا ترتیب میڈیکلی تو ٹھیک ہے، باقی اس میں نہیں ٹھیک بات کر رہے ہیں، جسم ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلے تو واو ترتیب کا نہیں فائدہ دیتا، دوسری بات یہ ہے
کہ انہوں نے اگر کہا ہے نا کہ ہم ہو جائیں گے مٹی، تو گوشت پہلے مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، ہڈیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، وہ بعد میں ختم ہوتی ہیں۔ ایک تیسرا جواب بھی دیا تیسرا اس میں وہ جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت، جب اللہ نے بندے کو بنایا تھا نہ مٹی تھا نہ ہی ہڈی تھی، اللہ نے نطفے سے پیدا کیا تھا پانی سے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جواز یا دلیل بنتی نہیں ہے کہ وہ ہاں مٹی وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنا نا اصل میں مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، جو وہ دیکھ رہے ہیں نا، جو وہ چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ بیان کر رہے ہیں، نہ وہ تو آخرت کو یہ نہیں نا، اگر وہ مان لے کہ اللہ اٹھانے پر قادر ہے یا اس طرح کرنے پر قادر ہے تو مسئلہ یہ کافروں کا قول ہے، یہ کافروں کا قول ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے، پہلی وہی بات ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جواب دیا گیا ہے کہ پہلے مٹی میں جب لاش جاتی ہے نا قبر میں یا جو بھی، وہ پہلے اس کی جسم ہے نا وہ ختم ہوتا ہے، گوشت، پھر ہڈیاں رہ جائے، اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے واو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، پہلے ہو جائے یا بعد میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی ٹھیک کی ہے کہ وہ کننا ترابن و عظاما، کہ ہم ہو جائیں گے ہم مٹی، کون؟ وہ بڑے باؤ اجداد مٹی ہو گئے، ہم ہڈیاں، کیونکہ وہ سارے اپنے باؤ اجداد کو ملا کر بات کر رہے ہیں نا، یعنی کہ خود اکیلے کی بات نہیں کر رہے، اپنے اباؤ اجداد سمیت بات کر رہے ہیں نا، تو اباؤ اجداد تو سارے پہلے مٹی ہو چکے ہیں، اور ہم چلے مٹی ہو نہ ہو پھر ہماری ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ نہیں وہ بات یہ ہوتی ہے اکثریت کا کی طرف کیسے نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو ایسا ہوگا، ہم مر جائیں گے، اور آگے آ رہا ہے کہ یہاں کیا بلا ہمارے اباؤ اجداد بھی، اس کو ساتھ شامل کر کے یہ معنی کیا گیا ہے۔ باقی وہ تو اس طرح بات تو ٹھیک ہے نا، جس طرح یہ ذیشان بھائی کہہ رہے ہیں، بات تو اس طرح ہی معاملہ ہے کہ پہلے وہ گوشت ختم ہوتا ہے پھر ہڈیاں رہ جاتی ہیں، تو اگر اصولی طور پر ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ لگایا جائے تو چلو اس طرح لگا لو، اگر دوسری طرح معاملہ لگایا جائے کہ واو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، چلو وہ تیسرا معنی یہ ہے کہ باؤ اجداد سمیت ملا کر بات کی جائے تو وہ تو پرانے مٹی ہو چکے، ہم موجودہ دور میں ہڈیاں رہ جاتی ہیں ہماری، یہ مفہوم اس اگلی آیت کو ملا کر ہے۔ اچھا اب یہ انہوں نے نا آخرت کا اصل میں انکار کیا ہے، تو انسان کی خوشحالی میں پتہ کب فرق آتا ہے؟ جب آخرت پر ایمان لائے، صحیح بات ہے، کیونکہ آخرت انسان کو ڈراتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے، بھی قیامت ہے، کھڑے ہونا ہے، ڈر جا، یہ تو موت کے وقت بندہ ہل جاتا ہے کہ یار میں نے بھی جانا ہے۔ آگے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے اور پچھلے سب، لمجموعون، البتہ جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر وقت معلوم کے۔ اچھا یعنی کہ تم سب جمع کیے جاؤ گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میدان محشر کا ایک ہی دن ہے، تو ایک ہی دن سب کو اکٹھا ہونا ہے، پہلے اکٹھا ہوں گے، کافر ہو انسان اکٹھے ہوں گے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان، پھر وہ الگ الگ، مومن الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے، شروع میں اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا جو ہے وہ کریں گے۔ دوسری بات ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا دنیا سے جانا، ختم ہو جانا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اکٹھا کرنا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک جگہ نیچی شیلف میں ایک اپنے برتن رکھا، اٹھا کر دوسری شیلف میں رکھ دیں، تو اسی طرح بندہ نہیں مرتا، روح نہیں مرتی، جہان دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے انسان، ہے جی، وہ سارے معاملات اس کے جو ہے نا وہ بدل کر رہ جاتے ہیں، ہاں بس جسم ادھر رہ جاتا ہے، پھر بھی اس کا تعلق تو رہتا ہے۔ اور یوم معلوم کہا، معلوم دن کے، کہ وہ معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب کو بتایا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے، باقی حقیقی طور پر صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کو تب تبلیغ پہنچی تو انہیں انکار کر رہے ہیں نا، یعنی کہ اگر نہ بھی ہو، جب تبلیغ پہنچی تو انکار کریں۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے تو بتایا نا کہ قیامت آئے گی، ہر نبی نے دو ہی تو باتیں، تین باتیں کی ہے کہ مجھے رسول مانو، اللہ ایک ہے، آخرت آنے والی ہے، یہ سب نبیوں کی بنیادی تعلیم ہے۔
آ جا کر مکی سور دیکھنا پھر آگے نا آخرت کی بات، یعنی کہ وہ ہر انداز میں قرآن بات کرتا ہے۔ اب ایک سوال رہ گیا، جو کافر کہتے تھے اس وقت کہ آنا ہوتا تو آ جاتے سارے، تو کیوں نہیں آئے سارے ہمارے اباء و اجداد؟ اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے دیا ہوا ہے جواب تو یہ ہے نا، وہ تو قیامت کی دلیل ہے نا، قیامت آئے گی تو سارے آئیں گے، قیامت تو ابھی آنے والی نہیں چلے عقلی طور پر ان کو کیسے سمجھائیں کہ بھئی کیوں نہیں قیامت آ رہی؟ اس کا یہی آپ نے جواب دیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے بھی آنا ہے انہوں نے آنا ہے، اب تمہارے کہنے پہ تھوڑا قیامت لے گیا ایک دن ایک 10 سال بعد آنا ہے۔ یہ بات ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ ان کے کہنے پر اس وقت قیامت برپا کر دیتے تو اللہ نے ہمارے لیے یہ وقت رکھا ہے نا زندہ ہونے کا، مرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ 100 سال پہلے آئے ہوتے پرانے ہو چکے ہوتے، 200 سال پہلے بھی تو پرانے ہو گئے نا، قبروں میں چلے گئے، تو ہم بھی کیا ہیں اپنی زندگی گزارنے ہیں، دن رات ایسے ہی رہیں گے، پھر ہم بھی فوت ہو جائیں گے۔ فرض کیا 100 سال بعد ایک روح نے آنا ہے، اللہ قیامت اب برپا کر دیتے تو وہ امتحان دینے کہاں آئے گی؟ اس کو بھی تو حق ہے نا کہ آئے نیک اعمال کرے جنت پائے، اور گنہگار روح وہ کیوں ادھر رہے، وہ بھی آئے اور گناہ کرے عذاب بھگتے۔ تو اصل میں جب تک آخری روح اللہ کے علم میں جو ہے نا، آخری روح جو اللہ کے علم میں ہے وہ نہیں آ جاتی جب تک، تو قیامت برپا نہیں ہوگی۔ یہ اصل حقیقت۔ ہاں نہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ تصور رہے گا نا، روح جو اللہ کے علم میں روح ہے نا وہ پیدا ہو چکی ہو آئیں گی اور وہ اپنا امتحان دیں۔ میں نے مثال دے دی، فرض کیا قیامت برپا کر، ہمارے لیے تو پھر جنت گئی، جو ہم نیک اعمال کر کے جنت پانا چاہتے تھے وہ کہاں پائیں گے پھر جنت؟ جی یہ ٹھیک ہے، ہاں وہ وعدہ وہ ادھر آگے چلو بھول گئے، جو بھی ہے وہ آنا ہے تو ہے نا، انہوں نے اللہ نے ان کا امتحان لینا ہے۔ چلیے جی بس یہیں تک آیت مبارکہ کریمہ ہم نے 50 تک کیا، انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، آگے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔